السلام علیکم۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ جب تک ہمارے پاس صرف اللہ کا راستہ باقی نہیں رہ جاتا پھر ہمیں اللہ کی بات ماننی پڑتی ہے۔ یہی اگر ہم پہلے کر لیں تو اتنی تکلیف سے نہ گزرے اور نہ اللہ کو ناراض کریں۔ اللہ ہمیں بڑے موقع دیتا ہے خود کو بدلنے کے، لیکن ہم خود پہ بڑا ظلم کرتے ہیں اور تب تک کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ چیزیں آخر میں ہمیں توڑ دیتی ہیں، کیونکہ انہیں ماننے کے لیے ہم اللہ کے فیصلوں کے خلاف جاتے ہیں۔ انہیں پاس رکھنے کی اس کوشش میں ہم خود کو بھی کھو دیتے ہیں اور اللہ کو بھی کھو دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان چیزوں سے تب اتنی محبت ہوتی ہے ہم انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے خود کو دکھ میں رکھتے ہیں، تاکہ ہم جان جائیں وہ ہمارے لیے بری ہے اور سمجھ جائیں راحت ان سے دور ہو جانے میں ہے۔ اس لیے اللہ ان چیزوں کی حقیقت ہم پہ کھول دیتا ہے جنہوں نے ہمیں کب سے تکلیف پہ رکھا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کبھی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود کو تکلیف پہ رکھیں، اور پھر ہم سوچنے لگتے ہیں شاید اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ کبھی کبھار اس سوال میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہم بدلنا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ دل نہیں بدل رہا۔ تم مانگ کر دیکھو سچے دل سے، وہ تمہاری دنیا نہ بدل دے تو کہنا۔ جب اللہ خود انسان سے کہہ رہا ہے بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر اے ابن آدم تجھے کیسی پریشانی ہے؟ تو بس شکر کے کلمات کے ساتھ صبر کرتا جا اور پھر بہت جلد اپنی زندگی کو حسین انداز میں خود بدلتا ہوا دیکھو گے۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔